الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ جس موضوع پر ہم انشاءاللہ کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے رمضان اور قرآن۔ یعنی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس مبارک مہینے سے قرآن کا کیا رشتہ ہے اور اس حوالے سے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ رمضان اور قرآن کے حوالے سے 10 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یعنی رمضان اور قرآن کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ کہ یہ رمضان کا مہینہ جو عظمت کا مہینہ ہے، فضیلت کا مہینہ ہے، اس مہینے کی عظمت و فضیلت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ بلکہ رمضان کی جس رات میں قرآن اترا ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ تو یہ اصل میں قرآن مجید کی برکت کہہ لیں، اس کا فیض کہہ لیں کہ قرآن مجید جس جگہ سے جڑتا ہے، جن شخصیات سے جڑتا ہے، ان کے مقام و مرتبے کو بڑھا دیتا ہے۔ جیسے ماہ رمضان سے قرآن جڑا، ماہ رمضان پورا عبادت کا مہینہ بن گیا۔ شب قدر سے قرآن جڑا، پوری رات عبادت کی رات بن گئی۔ ایسے ہی انسانوں سے، مسلمانوں سے اگر قرآن جڑتا ہے، مسلمان قرآن سے جڑتے ہیں تو ان کی فضیلت، ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اور ہر طرح سے تلاوت کے لحاظ سے آپ قرآن مجید سے جڑے، تفسیر کے لحاظ سے جڑے، احکام و مسائل جو قرآن میں ہیں ان کو سیکھنے کے حوالے سے جڑیں، یا حفظ قرآن مجید کو یاد کرنے کے حوالے سے جڑیں، کسی بھی طرح سے قرآن سے جڑتے ہیں تو ایک بڑا مقام ملتا ہے۔ جیسے تلاوت کی بات کریں، صحابہ میں ایک صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ قرآن کی قرأت میں بڑے ماہر تھے، قرآن مجید پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ قرآن مجید کی قرأت سے، قرآن پڑھنے سے بہت گہرا لگاؤ تھا۔ اس صحابی کی یہ ادا، قرآن سے یہ محبت، قرآن پڑھنے سے یہ لگاؤ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک بار جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ آیتیں نازل فرماتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، یہ آیتیں سب سے پہلے اپنے صحابہ میں ابی بن کعب کو بلاؤ، ان کو سناؤ۔ چنانچہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، کہا اے ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قرآن پڑھ کے آپ کو سناؤں۔ یہ جو نئی آیتیں ابھی نازل ہوئی ہیں، کہا اللہ کا حکم ہے کہ ان آیتوں کو پڑھ کے سب سے پہلے میں آپ کو سناؤں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے نام سے میرا ذکر کر کے بول سکتا ہے اپنے نبی کو، سب سے بڑے نبی کو، سب سے عظیم پیغمبر کو، امام الانبیاء کو۔ اللہ آسمان سے کہہ رہا ہے یہ جو آیتیں دے رہا ہوں اسے سب سے پہلے ابی کو سناؤ۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ سمانی لک، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر آپ سے کہا ہے کہ ابی بن کعب کو بلاؤ، ان کو پڑھ کے سناؤ؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کہا ہو کہ اپنے کسی بھی صحابی کو بلاؤ، پڑھ کے سناؤ۔ تو کنفرم کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ واضح کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر آپ کو حکم دیا ہے کہ ابی کو بلاؤ۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ سماک لی، ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر تمہارے ہی بارے میں کہا ہے، یعنی تم کو منشن کر کے کہا گیا ہے کہ ابی بن کعب کو بلاؤ، انہیں قرآن سناؤ۔ روایت کے الفاظ ہیں فجعل ابی
यबकी। उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे, ये खुशी के आंसू कि कुरान पढ़ने का और क़िरात कुरान का इतना बड़ा इनाम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श से कोई नई आयतें नाजिल करता है तो हमारा नाम लेकर कहा जाता है कि इनको कुरान मजीद पढ़ के सुनाओ। तो आप सोचें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ क़ारी कुरान का, कुरान पढ़ने वाले का कितना बड़ा मकाम। ऐसे ही कोई कुरान मजीद की तफसीर से जुड़ जाए, उसे शौक़ हो कुरान मजीद के मानी मफ़हूम को समझने का, तो उसका क्या मकाम होता है। सहाबा में एक और नाम मिलता है अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। इनकी खासियत ये है कि कुरान मजीद की तफसीर में इन्हें कमाल हासिल था, बहुत गहरा इल्म था कुरान मजीद की तफसीर का। आप कह सकते हैं कि सहाबा में कुरान के सबसे बड़े मुफस्सिर अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनकी कुरान फहमी की वजह से सही बुखारी की रवायत ख़ुद अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि काना उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु युदखिलुनी मा अश्याख़ि बद्र। कहते हैं कि उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुझे बदरी सहाबा यानी जंग बद्र में शरीक होने वाले जो बड़े बड़े सहाबा थे, बदरी सहाबा, उनका बहुत बड़ा मकाम है। तो उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो मजलिस शूरा थी, यानी जब वो खलीफा बने तो उनकी जो मजलिस शूरा थी जहाँ सलाह मशवरा होता था पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, उस मशवरे में सिर्फ वही सहाबा थे जो बदरी थे, जो जंग बद्र में शरीक थे। लेकिन उस बीच में उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी बिठाते थे, हालांकि वो बच्चे थे। बच्चे मतलब 16 साल की उम्र थी। 16 साल क्या उम्र होती है, छोटी सी उम्र है। इस उम्र का बच्चा सहाबा में सबसे बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ रहा है, और कौन बिठा रहा है, खलीफे वक्त। इस सूरत हाल को देखकर अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो खुद बहुत बड़े सहाबी हैं, अशरे मुबशरा में से, वो टॉप 10 सहाबा जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दुनिया में जन्नत की बशारत दी, उन्हीं में से एक अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने एतराज़ किया, कहा कि इस नौजवान को इतने बड़े लोगों के बीच में क्यों बैठाते हैं, 16 साल का बच्चा है ये, और यहाँ बड़े बड़े बदरी मशाइख, कितने बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, इसमें बच्चे का क्या काम है। तो सही बुखारी ही की रवायत में है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सवाल किया कुरान की एक सूरत से मुतल्लिक, और सबसे बारी बारी पूछा कि आप इस सूरत का मतलब बताओ, अल्लाह ताला इस सूरत के अंदर क्या पैगाम दे रहा है। जितने भी मिम्बरान थे एक एक करके सबसे पूछा, और सबसे लास्ट में अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया, सबने जवाब दिया। आखिर में कहा कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि आप बताइए आपका क्या कहना, क्या तुम इन बड़े लोगों के जवाबात से मुत्तफिक हो, क्या तुम्हारा भी यही जवाब है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरे इत्मीनान के साथ कहा, ला नहीं, मुझे इत्तेफाक नहीं। कहा फिर तुम्हारा जवाब क्या है, ये बुखारी की रवायत है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुआ अजल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की तरफ इशारा किया कि आप इस दुनिया से जाने वाले हो, ये इस सूरत के अंदर पैगाम है। तो क़ाला उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मा आलमु मिनहा इल्ला मा तालम, कि इब्ने अब्बास इस हवाले से तुम्हारे पास जो इल्म है मेरे पास भी वही जानकारी, वही मैं भी समझता हूँ जो तुमने कहा है। तो इस तरह से सवालों जवाब करके प्रूफ कर दिया उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि ये 16 साल का बच्चा यहाँ बैठने के काबिल है। आप सोचें कि इतना बड़ा मकाम कैसे मिला, कुरान फहमी की वजह से। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जन्नती सहाबी हैं, बहुत बड़े सहाबी हैं, सहाबा में सबसे मालदार सहाबी यही हैं, और बहुत ही ज़हीन, बहुत ही समझदार। जब उनकी कुरान फहमी के बारे में पता चला तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास जाके उस छोटे बच्चे को अपना उस्ताद बना लिया। या अब्दुर्रहमान बिन औफ, जब पता चला कि छोटे बच्चे के अंदर इतना इल्म है कुरान का, ये बात भी सही बुखारी में,
صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کنت اقرئ رجالا من المہاجرین. مہاجرین جانتے؟ یہ چھوٹا بچہ کیا کہہ رہا ہے بتائیے. کہتے ہیں کہ میں مہاجرین صحابہ کو قرآن پڑھاتا تھا. منہم عبد الرحمن بن عوف, ان میں عبد الرحمن بن عوف بھی ہوا کرتے تھے. آپ سوچیں کہ قرآن کا یہ مقام کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, یہ نوجوان بڑے بڑے صحابہ کا استاذ بنا ہوا ہے, ان کو قرآن سکھا رہا ہے. یہ مہاجرین صحابہ میں سب سے اونچا گروہ ہے. پہلے نمبر پر کون آتے ہیں؟ مہاجرین. ان کا مقام سب سے بڑا ہے. اتنے بڑے مقام و مرتبے والے صحابہ کو عبداللہ بن عباس قرآن پڑھا رہے ہیں, وہ ان کے پاس آ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ قرآن فہمی سے جو جڑ گیا, جس نے قرآن کی تفسیر کا شوق رکھا, ذوق رکھا, سیکھا, اسے کتنا بلند مقام ملتا ہے. آگے بڑھیں. قرآن میں جو فقہ ہے, احکام و مسائل ہیں, حلال و حرام کا بیان ہے, یہ بھی ایک قرآن کے حوالے سے ایک اہم موضوع ہے. کچھ لوگوں کو اس میں بھی دلچسپی ہوتی ہے, اس میں مہارت ہوتی ہے کہ قرآن میں جو احکام ہے, جو مسائل ہیں, وہ کیا ہے. جو اس حوالے سے قرآن سے جڑ گیا وہ بھی بلند مقام پہ فائز ہو گیا. چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے حاکم کو بلوایا کسی کام سے. مکہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نافع بن عبد الحارث مکہ کے حاکم تھے. تو جب یہ آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ من استعملت علی اہل الوادی, کہا آپ میرے پاس آئے ہو, مکہ میں اپنی جگہ کس کو بٹھا کے آئے ہو؟ تو نافع نے کیا کہا؟ کہا ابن ابزہ. کہا میں نے ابن ابزہ کو وہاں بٹھا دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من ابن ابزہ, اس کا کبھی نام بھی نہیں سنا تھا, کون ہے یہ؟ تو کہا یہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے, ہمارا کبھی غلام ہوا کرتا تھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہا کہ فاستخلفت علیہم مولا, کہ تم نے ایک غلام کے ہاتھوں مکہ کی حکومت دے دی, اتنے بڑے مقام پر ایک غلام کو بٹھا دیا. تو کیا جواب دیا نافع نے؟ کہا وہ غلام ہے لیکن انہ قارئ لکتاب وعالم بالفرائض. کہا وہ غلام ضرور ہے لیکن قرآن پڑھنے والا ہے اور عالم بالفرائض. فرائض یعنی مسائل, احکام, صرف میراث ہی نہیں بلکہ ہر طرح کے مسائل. یعنی قرآن میں جو احکام ہیں, مسائل ہیں, حلال و حرام کی باتیں, فقہ ہے, یہ ابن ابزہ اس کا ماہر ہے. تو جب یہ سنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے تو آگے اعتراض نہیں کیا بلکہ اللہ کے رسول کی حدیث پڑھی. جب یہ سنا تو کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین, کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند مقام پہ فائز کرے گا, کچھ لوگوں کو پستی میں ڈال دے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں جو فقہ ہے, حلال و حرام کی باتیں ہیں, اس کو اگر کوئی سیکھتا ہے تو اس کو اتنا بڑا مقام ملتا ہے. تو چاہے آپ قرآن کی قرأت کے حوالے سے مہارت پیدا کریں, چاہے تفسیر کے حوالے سے, چاہے قرآن میں جو حلال و حرام مسائل ہیں ان کے حوالے سے, بلکہ آگے بڑھیں, حفظ قرآن مجید کو یاد کریں. آپ کو قرآن مجید صرف یاد ہو تو حفظ سے بھی حافظ کا مقام بڑھ جاتا ہے. اس کے تعلق سے بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے. ایک صحابی ہیں عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بہت چھوٹے تھے, کم عمر کے تھے, لیکن اس کم عمری میں قرآن مجید یاد کرنے کا بڑا شوق تھا. بچوں کو یہ واقعہ ضرور سنانا چاہیے. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس طرح کے واقعہ سنائیں. آج ہمارے بچوں کو گیم کھیلنے کا شوق ہوتا ہے, موبائل چلانے کا شوق ہوتا ہے, لیکن یہ عہد صحابہ کے بچے ہیں جنہیں قرآن یاد کرنے کا شوق ہے. یہ بچہ اتنا شوقین قرآن یاد کرنے کا کہ ان کے ایریے میں جہاں یہ رہ رہے ہیں, جہاں یہ بچہ رہ رہا, وہاں کوئی قرآن کا بڑا حافظ نہیں ہے. تو یہ جاتے تھے, راستے میں کھڑے ہو جاتے جہاں لوگ گزرتے تھے, صحابہ گزرتے تھے, تو وہ روک روک کے صحابہ کو پوچھتے تھے کہ کچھ آیتیں ہم کو بتا دو. تو ایسے پوچھتے پوچھتے یہ قرآن مجید کا اچھا خاصا حصہ یاد کر لیے.
اب یہ اپنے علاقے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا، یہ اور دور علاقے میں رہتے تھے، کہا کہ آپ لوگ ایک مسجد کا بندوبست کرو اور وہاں پہ ایک امام طے کر دو جو تم لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو وہاں کے لوگوں نے کس کا امام بنایا؟ اسی بچے کو، کیونکہ اس سے زیادہ قرآن کسی اور کو یاد ہی نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں، یہ خود بیان کرتے ہیں کہ فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِّنِّي، کہ علاقے والوں نے جب غور و فکر کیا تو مجھ سے زیادہ قرآن مجید کسی اور کو یاد نہیں تھا۔ یہ 7 سال کا بچہ ہے اور قرآن مجید سب سے زیادہ یاد ہے، چنانچہ یہی اس علاقے کا امام بنا دیا گیا۔ یہ نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے بڑے بڑے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید حفظ کا یہ فائدہ۔ تو خلاصہ یہ کہ قرآن مجید سے آپ کسی بھی اعتبار سے جڑیں گے، چاہے تلاوت کے اعتبار سے، چاہے تفسیر کے اعتبار سے، چاہے قرآن کے مسائل کو جاننے کے اعتبار سے، چاہے حفظ کے اعتبار سے، ہر طرح قرآن کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ قرآن آپ کو بلند مقام پہ فائز کرے گا۔ تو یہ قرآن کی اہمیت ہے کہ وہ جس چیز سے بھی جڑتا ہے اس کے مقام کو بڑھا دیتا ہے۔ تو رمضان سے قرآن جڑا، رمضان میں قرآن اترا تو رمضان کی فضیلت بھی بڑھ گئی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ رمضان اور قرآن کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں ہم خیر اور بھلائی کے متلاشی ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بھلائیاں اکٹھا کر لیں، خیر اکٹھا کر لیں۔ تو میرے بھائیوں، بھلائی کے لیے سب سے زیادہ کارآمد نسخہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے جڑ جائیں۔ قرآن مجید سے زیادہ بھلائی دینے والی چیز کوئی نہیں ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں شب قدر کو کیا کہا گیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، خیر ہے اس کے اندر، بہتر ہے شب قدر۔ یہ خیریت، یہ بھلائی، یہ بہتری شب قدر کو کہاں سے ملی؟ قرآن مجید نازل ہوا، قرآن مجید کی وجہ سے یہ بھلائی ملی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم، تم میں سب سے بہتر، سب سے زیادہ بھلائی والا، سب سے زیادہ اچھا کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ تو آپ دیکھیں حدیث میں بھی قرآن سیکھنے سکھانے والے کو سب سے بہتر قرار دیا گیا۔ تو رمضان اور قرآن کے حوالے سے دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم رمضان میں خیر اور بھلائی کے متلاشی ہوتے ہیں اور خیر اور بھلائی اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں قرآن مجید سے جڑنا سب سے بہترین راستہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ رمضان اور قرآن کے حوالے سے ایک تیسری بات یہ کہ رمضان کی جو مرکزی عبادت ہے وہ روزہ ہے۔ اور عبادتیں تو ہر مہینے میں ہیں، 5 وقت کی نمازیں، ذکر و اذکار وغیرہ وغیرہ، لیکن اس رمضان میں جو عبادت بڑھتی ہے وہ روزہ ہے۔ اور روزے کے ساتھ ساتھ دوسری جس اہم عبادت کا اضافہ ہم کرتے ہیں اس رمضان میں وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ یہ دونوں اس رمضان کی بہترین عبادت ہے۔ چنانچہ المستدرک للحاکم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن پڑھنے والے کے حق میں، روزہ رکھنے والے کے حق میں سفارش کریں گے۔ یہ دیکھیے رشتہ قرآن کا رمضان سے، روزے سے، کہ رمضان میں ہم بہت کچھ کرتے ہیں، بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، لیکن حدیث میں بطور خاص 2 عبادتوں کو ایک ساتھ ذکر کیا کہ یہ دونوں عبادتیں اللہ کے سامنے عبادت گزار کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، منعتہ بالنہار الطعام و شہوات، میں نے روزے دار کو دن میں کھانے پینے سے روک رکھا تھا، وہ شہوتوں سے روک رکھا تھا، فشفعنی فی، تو اے اللہ میری سفارش قبول فرما۔ یعنی جو ہمارا عمل ہے، روزہ رکھنا ایک عمل ہے، یہ عمل کو اللہ زبان دے گا، یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے سفارش کرے گا۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن کہے گا، قرآن مطلب کیا ہے؟ ہمارا عمل، جو قرآن ہم پڑھتے ہیں، نہیں، قرآن پڑھنے والا جو ہمارا عمل ہے، اس عمل کو اللہ زبان دے گا۔ کیا کہے گا؟ اے رب منعتہ النوم باللیل، میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، یہ رات میں جاگ جاگ کر قرآن پڑھتا تھا۔ روایت کے اندر ہے فیشفعان، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی سفارش
قبول فرمائے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ تیسری اہم بات ہے کہ قرآن مجید رمضان کی مرکزی عبادت روزے کے ساتھ ذکر ہوا ہے کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں رمضان میں عبادت کرنے والے کے حق میں سفارش کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں رمضان اور قرآن کے حوالے سے۔ چوتھی بات یہ کہ رمضان میں روزے کے بعد دوسری ایک اہم عبادت جس کا بہت اہتمام ہوتا ہے وہ تراویح ہے، اور تراویح کی روح، تراویح کی جان قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ تراویح میں سب سے افضل یہی ہے کہ قیام لمبا ہو تاکہ اس میں قرأت بھی لمبی ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل نمازوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ سب سے بہترین نفل نماز کون سی ہے؟ کہا طول القنوت، کہ نفل نمازوں میں سب سے بہتر نماز وہ ہے جس کا قیام لمبا ہو، قیام لمبا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان رات کی نماز میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس سے کم پڑھتے تھے۔ آپ نے 9 بھی پڑھی ہے، آپ نے 7 بھی پڑھی ہے، 5 بھی پڑھی ہے، لیکن 11 سے زیادہ اللہ کے رسول نے کبھی نہیں پڑھی۔ بہت سارے لوگ اس نقطے پر غور نہیں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے متقی پرہیزگار ہیں، 20 پڑھیں گے، 30 پڑھیں گے، 35 پڑھیں گے۔ غور کر کے دیکھیں کہ اللہ کے نبی سے بڑے متقی آپ نہیں بن سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے عبادت گزار نہیں ہو سکتے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 11 سے زیادہ نہیں پڑھا، کبھی نہیں پڑھا پوری زندگی میں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ راز یہ ہے کہ 11 رکعات سے آگے بڑھو گے آپ تو آپ کا جو قیام ہے اس کی کوالٹی ماری جائے گی، کیونکہ آپ نے اگر 20 رکعت بنایا، 30 بنایا تو قیام شارٹ ہو جائے گا، اور یہ قیام کو مختصر کرنا اللہ اس کے رسول کی نظر میں یہ بہتر افضل بات نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو قیام شارٹ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فضیلت سے آپ محروم ہو جائیں گے، بڑے ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 سے کم تو کرتے تھے، کیونکہ کم کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قیام اور بڑھ جائے گا اور لمبا ہو جائے گا۔ مان لیجیے 2 گھنٹہ پڑھنا ہے اور 2 گھنٹے میں 11 رکعت پڑھنی ہے، تو 11 رکعت میں ایک رکعت کا جو ٹائم ہے اگر اس 11 کو 9 کر دیں تو ظاہر سی ٹائم تو وہی ہے۔ 9 رکعت کو اگر آپ 2 گھنٹے میں پڑھیں گے تو قیام بڑھے گا۔ ایسے ہی 5 رکعت کو اگر آپ 2 گھنٹے میں پڑھیں گے تو قیام اور بڑھ جائے گا۔ ایسے ہی 3 رکعت کو اگر آپ 9 گھنٹے میں پڑھیں تو اور بڑھ جائے گا قیام۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 سے کم تو پڑھتے تھے، کیونکہ کم پڑھنے سے نقصان نہیں ہے اور فضیلت بڑھی رہی ہے، لیکن 11 سے آگے نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ اگر ایک رات میں 11 سے زیادہ آپ نے پڑھا تو قیام شارٹ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں جو سنن ترمذی کی روایت ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 3 دن جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی۔ پہلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث لیل تک، رات کے 1/3 حصے تک قرآن پڑھایا۔ دوسری رات شطر اللیل یعنی نصف رات تک، آدھی رات تک قرآن پڑھایا، تراویح پڑھائی۔ اور تیسری رات صحابہ کہتے ہیں حتی تخوفنا الفلاح، ہمیں ڈر ہوا کہیں سحری نہ چھوٹ جائے۔ آپ سوچیں ٹائمنگ الگ الگ ہے، 1/3 رات، اگلی رات آدھی رات تک گئے، تیسری رات فجر تک پہنچ گئے، لیکن تعداد 11 کی 11 ہی ہے۔ ان تینوں راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعداد رکعات ہے وہ 11 ہے۔ یہ صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ میں وارد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں راتوں میں جو رکعات پڑھی تھی وہ 11 کی تعداد تھی۔ آپ سوچئے کہ پہلے دن 11 رکعات پڑھی گئی 1/3 رات تک، اس کا قیام آپ سوچیں کتنا رہا ہوگا، اور دوسری دن اسی تعداد رکعات کو پڑھا جا رہا ہے آدھی رات تک، ظاہر سی بات ہے قیام اور بڑھ جائے گا۔ اور تیسری رات فجر تک جا رہے ہیں اور وہی تعداد ہے، ظاہر سی بات ہے اب قیام اور بڑھ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم بڑھا رہے ہیں، آپ سوچیں 1/3 سے لے کر آدھی رات تک جا رہے ہیں، آدھی رات سے لے کر صبح تک جا رہے ہیں، لیکن رکعات نہیں بڑھا رہے تاکہ جو قیام ہے وہ لمبے سے لمبا ہو۔ حتیٰ کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی، ان سے مروی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا،
حتی اسنا، لیکن جب آپ اسم کمزور ہو گئے، یعنی عمر کے آخری مرحلے میں پہنچے، جب انسان کا جسم تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حتی اسنا، جب آپ کمزور ہو گئے، فکان یقرأ قائدا، تو آپ جب نماز پڑھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ یعنی آپ بیٹھے بیٹھے قرأت کرتے تھے، بیٹھے بیٹھے قرأت کرتے تھے. حتی اذا اراد ان یرکع، اور جب رکوع کرنے کا ارادہ ہوتا تو کھڑے ہو جاتے. فقرأ نحو من 30 او 40، اور کھڑے ہو کر بھی 30 یا 40 آیات پڑھتے، اس کے بعد رکوع کرتے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتے جا رہے ہیں، پھر کھڑے ہو کر بھی 30-40 آیت پڑھ رہے ہیں. سارا قرآن، یعنی یہ سارا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ طاقت نہیں رہے گی، اب عمر کا آخری حصہ ہے. کیا اس کا یہ حل نہیں تھا کہ بیٹھنے کے بجائے رکعتیں بڑھا دیتے اللہ کے نبی؟ یعنی جو 30-40 آیت کھڑے ہو کے پڑھتے تھے اتنا ہی پڑھتے اور کھڑے ہو کے پڑھتے اور آگے رکعت بڑھا دیتے. یہ آپشن تھا نا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر قرأت کرنا گوارا کیا. قیام کا کچھ حصہ بیٹھ کر گزار لیتے ہیں، کچھ حصہ کھڑے ہو کر، لیکن رکعتیں نہیں بڑھائیں گے. فرق کیا پڑتا ہے؟ کیونکہ بیٹھ جانے سے قرأت کا فلو نہیں ٹوٹتا ہے. قرأت چالو ہے، اب رکوع کرنا کھڑے ہو گئے، قرأت چالو ہے، کوئی اسٹاپ نہیں، نان اسٹاپ. لیکن اگر آپ رکعتوں کو بڑھائیں گے تو تھوڑا سا قرأت ہوگی، اس کے بعد ختم، قرأت ختم. وہ روح نہیں، وہ جان نہیں نماز میں. آپ صحابہ کو دیکھیں، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب باقاعدہ ایک امام کے ساتھ لوگوں کو جمع کیا تو بعض روایت میں کیا آتا ہے کہ صحابہ کھڑے کھڑے تھک جاتے تھے قیام میں تو رسیاں باندھ کے رسیاں پکڑ لیتے تھے. بعض صحابہ ڈنڈا رکھ کے ٹیک لگاتے تھے. آپ ذرا سوچیں کہ صحابہ نے تراویح میں لمبے قیام کی وجہ سے رسیوں کو پکڑنا گوارا کیا، ڈنڈا کھڑا کر کے اس پہ ٹیک لگانا گوارا کیا، لیکن رکعتوں سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا کہ لو رکعتیں بڑھا دیتے ہیں. اتنا لانگ قیام نہیں ہو پا رہا ہے، رکعتیں بڑھا دیتے ہیں. کیوں میرے بھائی؟ صرف قرآن کی وجہ سے، کہ قرآن کی قرأت کا جو مزہ ہے، قرآن سننے کا جو لطف ہے، وہ ڈسٹرب نہ ہوا. جب ایک بار قرآن کی قرأت شروع ہو تو قاری پڑھتا جائے، سامع سنتا جائے، لمبی مدت تک کھڑے رہو، سنتے رہو، پڑھتے رہو. یہی اصل نماز ہے. رات کی نماز، نفل نماز کی یہی جان ہے. تو یہ دیکھیے تراویح جو رمضان کی سب سے اہم نماز ہے، مطلب نوافل میں، فرائض کو چھوڑ کر نوافل میں سب سے اہم نماز رمضان میں، جس کی بڑی تاکید ہے، اس پوری نماز کی جان، اس کی روح قرآن کی تلاوت ہے. تو یہ میرے بھائیوں رمضان اور قرآن کے حوالے سے چوتھی بات تھی کہ رمضان میں ہم تراویح پڑھتے ہیں. اس تراویح کی پوری فضیلت کا دار و مدار اس میں قرآن مجید کے پڑھنے کے انداز پر ہے. یہ بھی قرآن کا رشتہ ہے رمضان کے ساتھ. آگے بڑھتے ہیں. رمضان اور قرآن کے حوالے سے پانچویں بات یہ کہ رمضان میں کم سے کم ایک بار ہم کو قرآن مجید ختم کرنا چاہیے. قرآن مجید کا دورہ ہونا چاہیے، چاہے تراویح میں چاہے کسی بھی شکل میں، ایک بار قرآن مجید ختم کرنا چاہیے. چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے. وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں اور بڑھ جاتی تھی. حین یلقاہ جبریل، جب جبریل السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے. فیدارسہ القرآن، تو جبریل السلام آ کے ہمارے نبی کو قرآن پڑھاتے تھے. اس سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی قرآن مجید رمضان میں پڑھنا چاہیے، اور رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. تو یہ رمضان اور قرآن کے حوالے سے یہ پانچویں بات ہے کہ رمضان میں ہمیں کم سے کم ایک بار قرآن مجید ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بلکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی ہے،
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرأ القرآن فی شہر، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مہینے میں قرآن مجید ختم کرو. یہ صرف رمضان کی بات نہیں ہے، آپ 12 مہینوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان یا کم سے کم جو حافظ قرآن ہے، عالم ہے، اس کو مہینے میں ایک بار قرآن ختم کرنا چاہیے، ایوریج پر ڈے ایک پارہ، کہ ہر مسلمان کو پڑھنا ہی چاہیے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے. رمضان کی بات جانے تھے، ہر مہینے کے بارے میں کہہ رہے ہیں اقرأ القرآن فی شہر، کہ مہینے میں ایک بار قرآن ختم کیجیے. اور مہینوں میں نہیں ہو پاتا، کم سے کم رمضان میں تو اس حدیث پہ عمل ہونا چاہیے. تو یہ 5ویں چیز ہے رمضان اور قرآن کے حوالے سے. آگے بڑھتے ہیں. رمضان اور قرآن کے حوالے سے 6ٹھی چیز یہ کہ ہمیں رمضان میں دوسری بہت ساری نیکیوں کو یا دینی کاموں کو یا اچھے کاموں کو اگر روکنا پڑے تو یہ گوارا کر لیں، لیکن قرآن مجید پڑھنے کا معاملہ ترک نہ ہونے پائے. اسلاف سے ہم کو ملتا ہے کہ وہ رمضان میں بہت سارے محدثین اپنی حدیث کی علمی مجلسوں کو بند کر دیتے تھے تاکہ عبادت میں موقع زیادہ ملے. حتیٰ کہ میرے بھائیوں، ابھی اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید کا ایک دورہ ہو، چاہے پڑھ کے، چاہے سن کے، چاہے تفسیر، کسی بھی طرح سے ایک بار قرآن کا دورہ ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ ہم خاص بات کریں قرآن کی تلاوت پر. ہمارے اسلاف میں سے بعض صحابہ، ہمارے اسلاف میں سے بعض اہل علم ایسے ہیں، بلکہ بعض صحابہ بھی ہیں جو جماعت کے ساتھ تراویح نہیں پڑھتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ ہم الگ سے قرآن مجید کی خود تلاوت کریں گے، یا یہ کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہم رات کے آخری پہر میں جو ہے تراویح پڑھیں گے. اس میں بعض اہل علم سے منقول ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم رمضان میں کسی امام کے پیچھے قرآن مجید سنتے ہیں تو بھائی پڑھ تو امام رہا، ہم کو کیا ملا؟ سننے کا ثواب ملا، اسے انکار نہیں ہے، لیکن پڑھنا سننا برابر تو نہیں ہو جائے گا نا. پڑھنا سننا برابر نہیں ہو جائے گا. اس لیے بعض اہل علم تراویح کی جماعت چھوڑ کے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں بھی پورا قرآن یاد ہے، ہم خود کھڑے ہو کر رمضان میں پورا مہینہ خود اپنے حساب سے تراویح پڑھیں گے، خود اپنی زبان پر قرآن کی تلاوت جاری کریں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ تراویح کی جماعت کی کوئی اہمیت نہیں، یقیناً اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کی تاکید بہت زیادہ ہے. لیکن بعض اہل علم کو لگتا تھا کہ ہم اگر یہاں تراویح پڑھیں گے تو چونکہ الگ سے ان کے یہاں تہجد کا یا نفل کا کوئی تصور نہیں تھا، تو آج لوگوں نے بنا لیا نا. خیر میں کہہ رہا تھا کہ سلف رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے. اب بعض سلف بعض دوسرے علمی خدمات کو بھی کم کر دیتے تھے تاکہ قرآن کی تلاوت زیادہ کر سکیں. لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ بعض لوگوں کا جو یہ معمول ہے کہ ایک ہی رات میں قرآن ختم کرنا، معاف فرمائیے، چاہے پوری دنیا کے بڑے بڑے مجتہدین، بڑے بڑے ائمہ کی طرف یہ بات منسوب ہو، لیکن ہمارے نبی کی طرف یہ بات منسوب نہیں ہے. ہمارے نبی کا اسوہ ہمارے سامنے ہے جو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، روایت صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 746. اس حدیث کو ایک بار ضرور پڑھنا چاہیے ہر مسلمان کو، تاکہ کوئی تقلیدی آپ کو اچکنے نہ پائے. اللہ کے نبی کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے. یہ سوچ دینے والے صرف اہل الحدیث ہیں. اچھا، اس کا دعویٰ اور کلیم تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن پریکٹیکل صرف اہل الحدیث ہے جن کا دعویٰ اور عمل میچ کرتا ہے. تاکہ نبی سے کیا ثبوت مل رہا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث نوٹ کر لو. صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 746. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کیا فرماتی ہیں؟ وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایک رات میں پورا قرآن پڑھا ہو. کبھی بھی ایک رات میں پورا قرآن پڑھا ہو، کبھی بھی، پوری زندگی کی بات ہو رہی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں علم کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہے. وہ بہت ہی واضح طور پہ فرما رہی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی ایک رات میں قرآن ختم نہیں کیا. آپ کیوں کرتے ہو بھائی؟ آپ کو شوق ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس شوق کو اتباع سنت کے دائرے میں رکھو.
یہ اتباع سنت کی جو دولت ہے میرے بھائیوں، یہ صرف اہل الحدیث کے یہاں کو ملے گی، باقی سب کے سب محروم ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے صرف اہل الحدیث جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، باقی صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں، لیکن سلف کے طریقے میں نہیں۔ کسی ایک بھی صحابی سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ ایک رات میں قرآن ختم کیا۔ روایتیں مجھے بھی پتا، روایتیں تو 20 رکعت پڑھنے کی بھی ہے، لیکن نا ثابت نہیں۔ اللہ کے نبی یا صحابہ سے ایک رات میں قرآن مجید ختم کرنا کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں۔ اس پر میرا ایک آرٹیکل مضمون ہے، انٹرنیٹ پہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے ان ساری روایتوں پر بات کی، ایسے نہیں بول رہا میں، ان ساری روایت کی تحقیق میں نے پیش کر کے رکھی، ایک بھی ثابت نہیں ہے۔ اور یہ سب سے بڑی بات، صحیح مسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں، صحیح مسلم جس کی صحت پر سب کا اتفاق ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف کہہ رہی ہیں کہ میں نہیں جانتی کہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی ایک رات میں قرآن ختم کیا۔ اب کیا چاہیے آپ کو؟ شبینہ کے نام پہ دیکھیے ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، اور کیسی بے حرمتی ہوتی ہے آپ بتائیے۔ شبینہ فارسی کا لفظ ہے، شب مانے رات، شبینہ یعنی ایک رات میں پوری تراویح پڑھیں گے۔ تراویح مطلب پورا قرآن ختم کریں گے، 20 رکعت پڑھیں گے، اس میں پورا قرآن ختم کریں گے۔ آج آپ کو ویڈیو مل جائے گی انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ، جا کے آپ سنیں قرآن کے ساتھ کتنی بے حرمتی کریں۔ کیا ضرورت ہے؟ یہ کون سی فضیلت ہے ایک رات میں آپ قرآن ختم کریں گے؟ اس طرح ختم کیا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے قرآن مجید ختم کرنا ایک رات میں حرام و ناجائز، ہم کہتے ہیں سنت نہیں ہے۔ اگر کوئی ختم کر رہا ہے یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، ہم اس کو حرام نہیں کہہ رہے، وہ جائز۔ خاص طور سے کوئی حافظ ہے، اگر وہ یاد کرنا چاہتا ہے صبح سے لے کر شام تک ختم کرنا، ختم کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ کلیم نہ کرے کہ یہ سنت پہ عمل کر رہا ہوں، آپ نہ کریں۔ لیکن اگر کر بھی رہا ہے تو اسے تجوید اور قرأت کے جو اصول ہیں اس کی پاسداری کرنا اس پر فرض ہے۔ ایک رات میں قرآن ختم کرنا فرض نہیں ہے، لیکن قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا یہ فرض ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ کو کوئی حق نہیں ایک رات میں قرآن ختم کرنے کا۔ تو یہ چھٹی چیز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قرآن مجید کا گہرا تعلق ہے رمضان سے۔ ہمارے اسلاف پڑھا کرتے تھے، ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، ساتویں چیز، یعنی رمضان اور قرآن کے حوالے سے ساتویں چیز یہ کہ رمضان میں ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑھ جائے، ایمان بڑھانا چاہتے ہیں، ایمان میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ ایمان میں اضافہ قرآن پڑھنے سے ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کی آیت ہے سورہ انفال، اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، یعنی جب مومنین پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بوسٹ کر جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم رمضان میں ایمان کا اضافہ چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، سنیں، پڑھیں بھی اور قرآن مجید سنیں بھی، خاص طور سے تراویح میں۔ تو اگر ہم اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہیے۔ آدمی سوچتا ہے ہماری دولت میں گروتھ ہو، ہماری کنڈیشن بڑھے، ہمارا مقام بڑھے، ہمارا اسٹیٹس بڑا ہو، ہر چیز کو بڑھانے کے پیچھے دنیا دوڑ رہی ہے نا، کہ ہماری ہر چیز اور بڑھ جائے، ہماری انکم بڑھ جائے، ہمارا گھر اور بڑا ہو جائے، ہمارا اسٹیٹس بڑھ جائے اور ہمارا ایمان بڑھ جائے۔ اس کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان بھی بڑھ جائے، ہمارے ایمان کی بھی گروتھ ہو، ہمارے ایمان کا لیول ہائی ہو۔ اس کا طریقہ کار قرآن مجید پڑھنا ہے میرے بھائی، سننا، یہ قرآن نے کہہ دیا۔ آگے بڑھتے ہیں، آٹھویں چیز رمضان اور قرآن کے حوالے سے آٹھویں چیز یہ کہ رمضان میں ہم بہت ساری جو عبادتیں کرتے ہیں، نماز ہے، صدقہ خیرات ہے، ذکر و اذکار ہے، ان عبادتوں میں قرآن مجید کی تلاوت کو بھی رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی جگہ جہاں بہت ساری عبادتوں کے ایک ساتھ ذکر کیا ہے، وہاں قرآن کی تلاوت کو بھی اللہ ذکر کرتا ہے کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں۔ رمضان اگر عبادت کا مہینہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی تلاوت کا بھی مہینہ ہے۔ چنانچہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت ہی ذکر کیا، اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ چنانچہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 اللہ فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم، کہ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو نماز زکوٰۃ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت ہی اللہ نے ذکر کیا کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ اور سرًا و علانیہ، چاہے چھپ کے زکوٰۃ دیتے ہیں یا صدقہ خیرات کرتے ہیں یا علانیہ طور پہ،
یرجون تجارتا لن تبور. اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایسا نفع، ایسی تجارت ان کو ملے جو نفع بخش ہو، جو ختم ہونے والی نہ ہو، بہترین ہو، عمدہ ہو. تو اس میں یعنی اس پیکج میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ بتایا عبادتوں کا پیکج، اس میں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کو رکھا ہے کہ اگر آپ بہترین تجارت چاہتے ہو، یعنی اللہ کے ہاں اللہ سے بدلہ چاہتے ہو، تو قرآن پڑھو، نماز پڑھو اور صدقہ خیرات کرو. تو سب سے پہلے قرآن کو رکھا ہے. یہ 8ویں چیز رمضان قرآن کے حوالے سے کہ رمضان عبادتوں کا مہینہ، ان عبادتوں میں قرآن مجید بھی سب سے اہم عبادت. آگے بڑھتے ہیں. 9ویں چیز رمضان اور قرآن کے حوالے سے 9ویں چیز یہ کہ رمضان میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتوں کا ثواب عام دنوں کی بنسبت بڑھ کر ملے. نماز کا ثواب زیادہ ملے. بھئی نماز کا اہتمام کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ امید ہے نا کہ ثواب انشاءاللہ اللہ زیادہ دے گا. عمرے کا ثواب بڑھا کے دیتا ہے. فإن العمرة فيه تعدل حجة. رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ سارے نصوص ہم سامنے رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی عبادت ہم رمضان میں کرتے ہیں عام دنوں کی بنسبت اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اس لیے تو شیطان قید کیا جاتا ہے تاکہ عبادتوں میں آدمی اضافہ کرے، بھلائیاں اکٹھا کرے. تو اگر ہم زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے آسان اور بہترین طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت ہے. یعنی کم سے کم وقت میں اگر زیادہ ثواب چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت سے بہتر کوئی آپشن نہیں آپ کے پاس. چنانچہ سنن ترمذی کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. ترمذی کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی ایک حرف بھی قرآن کا پڑھتا ہے، ایک حرف بھی، تو اللہ نیکی دیتا ہے اور 10 نیکیوں کے برابر. اور نبی فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ ہے. یعنی اگر کسی نے کہا الف لام میم 30 نیکی ملے گی اس کو. آپ سوچیں کہ ایسے اگر آپ پڑھتے جائیں ہر حرف پہ 10 نیکی ہے تو آپ سوچیں کہ کتنی تیز رفتار سے ہم نیکیاں بٹور رہے ہیں. اتنی اسپیڈ میں آپ کو شاید کوئی عبادت نیکی نہیں دے سکتی ہے. اتنی بڑی تعداد میں کوئی عبادت نیکی نہیں دے گی جتنا قرآن کی تلاوت میں ایک حرف پر 10 نیکی. آپ اندازہ کریں کہ اگر ہر مہینے قرآن آپ کا ختم ہو رہا ہے، رمضان میں قرآن پڑھ رہے ہیں، نمازوں میں قرآن پڑھ رہے ہیں، سنتوں میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی نیکیاں، کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جو قرآن مجید پڑھتا ہے. قاری قرآن کا مقابلہ اجر و ثواب میں شاید کوئی نہیں کر سکتا. تو آج کے دور میں مصروفیت کی دنیا ہے، لوگوں کے پاس ٹائم کم ہے، تو ایسے میں قرآن مجید سب سے بہترین آپشن ہے کہ اس کو تلاوت کر کے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کیا جائے. آگے بڑھتے ہیں. رمضان اور قرآن کے حوالے سے 10ویں اور آخری بات یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کا سلسلہ مسجد میں بھی ہونا چاہیے. آپ قرآن مجید کہیں بھی پڑھیں، نیکی ہے، ثواب ہے. لیکن اگر آپ مسجد میں قرآن پڑھتے ہیں، مسجد میں قرآن کا درس ہوتا ہے، مسجد میں قرآن کا حلقہ ہوتا ہے، قرآن سمجھنے سمجھانے کا، درس و تدریس کا انتظام ہوتا ہے، تو اس مجلس میں بیٹھ کے قرآن سیکھنا سب سے بہترین ثواب کمانے کا ذریعہ ہے. اس کا مقابلہ باہر کی کوئی مجلس نہیں کر سکتی. یہ واضح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج بہت سارے ہمارے بھائی سمجھتے ہیں کہ آج یوٹیوب ہے، آن لائن قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں، چلو وہاں پڑھتے ہیں، یوٹیوب سے سیکھتے ہیں. اچھی بات ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر مسجد میں قرآن کا درس ہوتا ہے، مسجد میں قرآن کا حلقہ ہے، تو بھائی یہاں آ کر بیٹھ کر قرآن سیکھنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب آپ کسی بھی آن لائن کلاس میں نہیں لے سکتے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ جب بھی کچھ لوگ، جو قوم بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یعنی مساجد میں سے کسی مسجد میں اکٹھا ہوتے ہیں، اجتماع اکٹھا ہوتے ہیں، کس لیے؟ یتلون کتاب اللہ، اکٹھا ہو کر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں قرآن مجید سمجھ رہے ہیں. کہاں پہ؟ مسجد میں. تو اگر مسجد میں آ کے بیٹھ کے اکٹھا ہو کے قرآن سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تنزلت علیہم السکینہ، ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے.
गशियतहुम रहमा, रहमत उनको ढांप लेती है। वहफ़तहुमुल मलाइका, फरिश्ते उस मजलिस को घेर लेते हैं। वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु, अल्लाह ताला उनका तज़किरा कहाँ करता है? अर्श पर, जहाँ फरिश्ते होते हैं, अल्लाह के बंदे होते हैं, वहाँ अल्लाह इस मजलिस का जिक्र करता है। लोग ऑनलाइन बैठ के कुरान पढ़ने पढ़ा रहे हैं, कितना लाइक आ रहा है, कितने लोग देख रहे हैं, बड़ा शौक होता है देखने का, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ मस्जिद में आके कुरान पढ़ रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अल्लाह इसकी रिपोर्ट अपने पास मौजूद फरिश्तों तक पहुँचाता है। कोई लाइव सेशन इतनी दूर तक एक्सेस नहीं है उसको, आपका कोई कैमरा आपकी बातों को इतनी दूर तक नहीं पहुँचाता। लेकिन अगर मस्जिद में बैठे हैं, कोई कैमरा नहीं लगा है, लेकिन इस मस्जिद के दर्स को, कुरान की तफसीर को, कुरान पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को, ये इसकी आवाज़ और इसकी खबर अर्श तक जाती है। अल्लाह, खुद अल्लाह जिक्र करता है, ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु, कि अल्लाह ताला जिक्र करता है, अल्लाह बताता है भाई कि देखो मेरे बंदे फला मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। कितने शर्फ की बात है। ये सिलसिला रमज़ान में भी हमें करना चाहिए। मसाजिद वाले हैं, अगर उनको इंतज़ाम में दिक्कत ना हो तो रमज़ान में कोई सिलसिला होना चाहिए कुरान पढ़ने का, पढ़ाने का। बहुत सारी जगहों पर तरावी के बाद कुरान समझने समझाने का सिलसिला होता है, अच्छी बात है। बहुत सारी मसाजिद में फ़ज्र बाद एक बेहतरीन मौका है, फ़ज्र की नमाज के बाद कुरान मजीद की थोड़ी सी तफसीर हो जाए, लोग बैठें, बड़ी मुबारक मजलिस है। या किसी भी नमाज के बाद, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, कभी भी ऐसी मजलिस होनी चाहिए। तो ये चंद बातें थी रमज़ान और कुरान के हवाले से जो मैंने आपके सामने रखी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुबारक माह में, इस मुबारक महीने में, रमज़ान के महीने में हम सबको तौफीक अता फरमाए कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद से जुड़े। बस आखिर में खुलासा करके बात ख़त्म करता हूँ कि हम कुरान से कैसे जुड़े, तो 5 चीज़ें नोट कर लें। 5 चीज़ें। नंबर 1, अपनी नीयत सही कर लें। कुरान मजीद के ताल्लुक़ से अपनी नीयत सही करें, सिर्फ़ अल्लाह की खुशी के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए और आखिरत के लिए हम ये कर रहे हैं। नंबर 2, कुरान मजीद पढ़ने के एतबार से अपने आप को मजबूत करें, उसकी तजवीज़ सीखें, पढ़ने का तरीका सीखें। और तीसरी बात, कुरान मजीद की तफसीर भी सीखें। आयत कब नाजिल हुई, बैकग्राउंड क्या है, पस मंज़र क्या है, इससे क्या है वो आयतों को समझने में बड़ी आसानी होती है। चौथी चीज़, कुरान में जो अहकाम हैं, मसाइल हैं, फ़राइज़ हैं, हलाल और हराम की बातें, उसको भी सीखें। कुरान ने किस चीज़ को हराम किया है, किस चीज़ को हलाल किया है। आप देखें सूद के बारे में कितनी ख़तरनाक वईद है कुरान में, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं, और सूद खा जाते हैं, कुछ पता ही नहीं। तो हलाल और हराम भी सीखना चाहिए जो कुरान में है। और 5वीं चीज़, कुरान को हिफ्ज़ करना चाहिए, यानी जितना हो सके याद करना चाहिए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसी रमज़ान में बहुत सारे लोगों को सवाल आते हैं कि हमें कुरान मजीद याद नहीं है, तो क्या कुरान मजीद ऐसे देख के हम पढ़ सकते हैं, यानी लंबा क़याम करें कुरान मजीद देख के? भाई ये सवाल आप क्यों करें, आप कुरान मजीद याद कीजिए। अहले इल्म में एक तादाद ऐसी भी है जिनका ये फतवा है कि नमाज में आप मुसहफ देख के तिलावत नहीं कर सकते। बाज़ अहले इल्म का फतवा कर सकते हैं, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रवायत भी है, लेकिन वो उसमें भी अहले इल्म कहते हैं कि वो ख़ास किसी वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, लेकिन आम दस्तूर नहीं बनाया जा सकता। आम हालात में ये फतवा दुरुस्त नहीं है कि आप कुरान मजीद देख कैसे पढ़ें नमाज में। भाई आप कुरान में देखेंगे, नमाज में सजदेगाह को देखना होता है, हाथ बांधना होता है, ये सारी सुन्नतें आप कुर्बान कर रहे हैं। और अल्लाह ने मुकल्लफ नहीं किया ना आपको, अल्लाह ने नहीं मुकल्लफ किया कि आप मुसहफ लेके जो है कुरान मजीद पढ़ें। गर्चे जवाज़ की गुंजाइश है, लेकिन बेहतर क्या है, कुरान मजीद याद करें। आप सही मुस्लिम वगैरह में आप देखेंगे जितनी भी हदीसें हैं कुरान की फजलत में, क़ारी कुरान की फजलत में, वो कुरान मजीद ज़बानी याद करने के ताल्लुक से है कि नमाज में खड़े होकर कुरान मजीद तिलावत कर, देख के नहीं, ऐसे ज़बानी पढ़ता है। तो हिफ्ज़ कुरान की बड़ी फजलत है, तो कुरान मजीद याद भी करना चाहिए। तो ये 5 चीज़ों के ज़रिए हमें कुरान मजीद से जुड़ना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब कुछ तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन।